बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज का मेरा दूसरा वीलॉग है। पहले वीलॉग में मैंने राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया और बिल्ली थैले से बाहर कर दी अपने मकबूल आम लीडर की पॉपुलैरिटी के बारे में, वो ज़रा थोड़ी-सी जल्दी में की थी। अब मज़ीद कुछ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियोस का। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी बात से अच्छी लगे, इससे इत्तेफाक करते हैं। इसके बाद आते हैं एक मेन टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा तज्ज़िया करना चाहता हूँ जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मैं सीधी बात करूँगा, जो ठक करके लगती है, बाज़ों को बुरी लगेगी, बाज़ों को अच्छी लगेगी, लेकिन जो खुदा लगती बात है वो कहनी चाहिए। और वो ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर कशमकश चल रही है, जिसका ज़िक्र वो बाहर नहीं करते। और ज़ाहिर है कि वो ज़िक्र बाहर करना उनके लिए नुकसानदेह भी है। वो वजह उसकी ये है कि सीधे लफ्ज़ों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग में वज़ीर-ए-आज़म के 2 उम्मीदवार हैं, 1 नहीं है। एक तो ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं जो लंदन में मुकीम हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह कह लें, उनके नाम पर ये मुस्लिम लीग नून यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप, वो तो हैं ही हैं और उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। दूसरे उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के जो उस जमात में हैं, वो उनके छोटे भाई बरादर-ए-खुर्द जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये सीट, ये कुर्सी, इक़्तिदार का नशा नशा, इसकी ताकत, इसका चस्का, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक मर्तबा लग जाए, वो फिर छूटती नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, 2-3 मर्तबा रहे हैं और पहली मर्तबा उन्हें 16 माह के लिए इक़्तिदार मिला, जिसमें वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लगे, मुंतख़ब हुए, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। अब सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है और ये बयानियों के ऊपर जो दोनों तरफ से जो बयानिया आ रहा है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। उससे आपको समझ में आएगा कि मेरा तज्ज़िया ये क्यों कहता है और ज़ाहिर है कि ये मेरा तज्ज़िया, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि अक्ल कुल हूँ और हमेशा सही बात करूँगा या दुरुस्त बात करूँगा। तज्ज़िया है वो हालात और वाक़यात की बुनियाद पर होता है, गलत भी साबित होता है, सही भी साबित होता है। तज्ज़िया बहरहाल पेश-ए-ख़िदमत है। वजह उसकी ये है, क्यों 2 उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आज़म के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों का बयानिया एक दूसरे से क़त्अन मुख्तलिफ है, क़त्अन मुख्तलिफ बयानिया है। सिर्फ अगर आप फ़ौज के इदारे को ले लें, तो फ़ौज के इदारे और अदलिया को भी अगर आप उसमें शामिल कर लें, तो आप दोनों भाइयों के बयानात का तक़ाबली जायज़ा ले सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों क्या कर रहे हैं। अक्सर तज्ज़िया नगार ये बात करते हैं कि ये दोनों भाई गुड कॉप, बैड कॉप खेलते हैं। मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। गुड कॉप, बैड कॉप शायद एक वक़्त में था, 90 की दिहाई में या उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया या जैसे भी था, उस वक़्त गुड कॉप, बैड कॉप था, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मौजूदा हालात में 2023 सितंबर में ये बात गलत साबित हो चुकी है, बल्कि इससे बहुत पहले गलत साबित हो चुकी है। कैसे? आइए देखते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जो इस वक़्त बयानिया इख्तियार किया है ना, वो बयानिया मुंतक़माना ज़हनियत की अक्कासी करता है। वो इंतकाम लेने के लिए उधार खाए बैठे हैं कि मुझे क्यों निकाला और क्या वजह थी और पूछते फिरे और उसके बाद मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे अकामे पर निकाल दिया गया, मुझे पानामा का बहाना था, अकामा पे निकालना था, ये किया, वो किया, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया जाए, वापस आके मैं एहतसाब करूँगा, जर्नैलों से मैं एहतसाब करूँगा, वो खुल्लम-खुल्ला कहते रहे हैं। अभी रिसेंटली ज़रा थोड़ा-सा रिट्रैक्ट किया उन्होंने अपने बयानिए से। लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पे जो उनकी सियासत इस वक़्त है, जो बयानिया वो बेच रहे हैं इस वक़्त अवाम के आगे, वो बयानिया क्या है कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और मैं उसका बदला लूँगा और मैं सबको सीधा करके रख दूँगा और सबकी सफाई-सुथराई करूँगा और एक-एक से मैं अपना हिसाब चुकता करूँगा। ये उनका बयानिया है। ये बयानिया कम से कम, अदलिया तो ज़ाहिर है अपने काम करती है, वो खामोश है, वो जवाब नहीं देते। लेकिन कम से कम फ़ौज के इदारे के लिए ये बयानिया बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त है, नाक़ाबिले कबूल है। बल्कि गुस्सा दिलाने वाला है, यूँ कहना चाहिए। चाहे उनका सरबराह मौजूदा हो, चाहे उनका सरबराह कोई पिछला जो गुज़र गया हो, वो हो। चाहे आईएसआई के मौजूदा डीजी हों या आईएसआई के कोई पिछले डीजी हों। इन सब का ताल्लुक बराह रास्त फ़ौज की आला कमान के साथ होता है। ये हाई प्रोफ़ाइल रैंक्स होते हैं
اور ان پہ اس طرح سے انگلی اٹھانا اور نام لے لے کے مورود الزام ٹھہرانا یہ فوج کے ادارے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ مصالحت پسند رویہ ان کا رہا ہے، وہ صلح جوئی کی طرف چلتے رہے ہیں، چاہے انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا ہو یا انہوں نے کوئی اور مقصد براری ہو ان کا بیانیہ ہمیشہ اسی طرح سے رہا ہے کہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے اور ذرا بچ بچا کے اور سر جھکا کے اور نیچے نظریں کر کے جی حضور مؤدبانہ طریقے سے کر کے کام نکالا جائے، کام چلایا جائے۔ کچھ عرصہ قبل تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑے بھائی صاحب کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ پاجی یہ نہ کریں، اس سے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچے گا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے انتہائی برخوردارانہ رویے کے بعد شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بہت قابل قبول ہیں، بہت حد تک قابل قبول ہیں۔ ملک کا انہوں نے جو بھی بیڑا غرق کر دیا ہو 16 ماہ میں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قابل اگر قبولیت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی نسبت بہت ہی زیادہ قابل قبول ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور دیگر اداروں کو، ان کے اپنے جیسے میں نے کہا کہ برخوردارانہ رویے کے باعث معاف کیجیے گا۔ اور وہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے جو گجرانوالہ کے پاس ایک جگہ سے جھاڑ کھانے کے بعد اور باقاعدہ ڈانٹ ٹپٹ کے بعد اور ان کے بازو مروڑے گئے اور کان اینٹھے گئے جس طرح سے ادارے کی طرف سے، اس کے بعد جو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ واپس پدھار گئے اپنے آبائی ملک یو کے میں، لنڈن میں جا کے بھائی سے ملے ہیں، اور اس کے بعد خبریں یہ ہیں مبینہ طور پہ کہ نواز شریف صاحب نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیانیے سے تھوڑا سا تو ریٹریکٹ کیا ہے کہ وہ ٹویٹ وغیرہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن وہ اس بیانیے پر قائم ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا بدلہ انہوں نے لینا ہے، نام چاہے وہ نہ لیں لیکن بیانیہ ان کا یہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب اس وقت جن کوششوں میں ہیں وہ یہی ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی سربراہی نواز شریف صاحب کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، لیکن میں بھی تو امیدوار ہوں، میں بھی تو وزیر اعظم رہا ہوں، میں نے بھی تو بڑی جی حضوری کی ہے اور میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، انورٹڈ کامرز میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پاکستان تو ڈیفالٹ کے سرحانے پر دہانے پر کھڑا تھا اور ہوا آواز دے رہا تھا ڈیفالٹ، لیکن میں نے آ کر اور بڑی کو بزرگ مور قسم کے وزیر میں نے بٹھا کر اور میں نے ایسا کام کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ تو وہ اپنی ان سروسز کا بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، آپ ان کے بیانات سنیں، اور وہ اس کو اداروں کے آگے، مقتدرہ حلقوں کے آگے، اور وہ ادارے جو میٹر کرتے ہیں حکومت کے ڈیسیجن میکنگ میں کہ کون حکومت بنائے گا کیا کرے گا، ان کے آگے اپنا یہ بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں آپ کو صرف ان کے بیانات سننے کی ضرورت ہے، اور یہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے بیانیے سے سراسر مخالف سمت میں چل رہا ہے۔ تو یہ کشمکش واضح ہے کہ دونوں بھائیوں کا بیانیہ نہیں مل رہا، پہلی مرتبہ بڑے اوپنلی، اور اس کی بڑی وجہ صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ معاف کیجیے گا، کچھ آج گلے میں ذرا گڑبڑ ہے تو کھانسی اسی لیے آتی رہے گی وی لاگ کے دوران، برداشت کیجیے گا۔ بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ دونوں بھائیوں کے بیانیے میں تضاد اسی لیے ہے کہ دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اگرچہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ بھی ہوں، جو گیلپ کا ریسنٹ سروے آیا اگر وہ دیکھا جائے تو ان کے تو دور دور تک امکانات نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی اتنی سیٹیں لے سکے گا، مطلب مسلم لیگ نون اتنی سیٹیں لے سکے گی کہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم بن سکے۔ شہباز شریف صاحب کے مفاد میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وہ جو ان کی غیر تا حیات نااہلی ہے وہ برقرار رہے، تاکہ وہ کنٹیسٹ میں نہ آئے، تو پھر یہ واحد امیدوار بن کے ابھریں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کا بیانیہ یہ نہیں ہے کہ بھائی کو معاف کیا جائے، یہ کہ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف یہ کرے گا، وزیر اعظم بنے گا، وہ بنے گا، لیکن جو اصل مدعا ہے نا، یہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے، اس کے لیے نہ تو انہوں نے 16 ماہ میں کوئی کام کیا، بلڈوز کر کے تمام قوانین کو انہوں نے نئے نئے بل پاس کیے، ایک ایک دن میں 34 بل پاس کیے، 15 لوگ بیٹھے ہوتے تھے اسمبلی میں، 30 بل پاس ہو جاتے تھے، اس قسم کے کام انہوں نے کیے، لیکن آپ مجھے کوئی ایسا بل نہیں بتا سکیں گے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہو۔ جو نیب کے قوانین میں انہوں نے ترمیم کی، اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم نہیں ہوئی، سزائیں ختم نہیں ہوئی تو وہ کنوکٹڈ مجرم ہے، کنوکٹڈ مجرم ہے تو وہ نااہل ہے، سادہ سی بات ہے۔ کوئی کام انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو آسانی پیدا ہو۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا غلط بھی میں ہو سکتا ہوں، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر کشمکش ہے، پوری طرح سے کشمکش چل رہی ہے،
اور دونوں بھائی وزارت عاظمہ کے امیدوار ہیں۔ کچھ دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جوں 21 اکتوبر پاس آئے گا، اول تو میرا خیال ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں قدم رکھنے کی اب ہمت بھی کریں گے، کیونکہ کوئی ریلیف انہیں نہیں ملا عدالتوں سے۔ وہ جو ایک تھوڑا سا آسرا تھا نیب قوانین میں ترامیم کا، وہ بھی سارے کا سارا ریورس ہو چکا ہے، کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں۔ فلانا کیس کھل گیا، وہ غلط جائیداد کی الاٹمنٹ کا، زمینوں کی الاٹمنٹ کا کیس کھل گیا، پھر وہ سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کوئی 12 ارب روپے ان کے خاندان پہ، جاتی عمرہ پہ اور ان کی حفاظت پہ اور وہ پولیس کی سیکیورٹیوں پہ لگے، حتیٰ کہ جو ان کی والدہ کی جو خدمت کرتی تھیں، جو ان کو دباتی تھیں، کو مساج وغیرہ کرتی تھیں، ان کو بھی سپورٹس بورڈز کی طرف سے تنخواہ دی جا رہی تھی۔ تو یہ سارے معاملات دوبارہ کھل گئے ہیں اب۔ تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب دوبارہ پدھاریں گے پاکستان میں 21 اکتوبر کو، لیکن جوں 21 اکتوبر پاس آتی جائے گی، یہ بات واضح ہوتی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے، اور یہ پارٹی اب اس نہج پر چل نکلے گی کہ یا میں یا وہ۔ آج کا میرا ویلاگ صرف اسی ٹاپک سے تعلق رکھتا تھا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگلے ویلاگز میں کچھ اور بات کریں گے کہ گیلپ سروے نے جس وقت پاکستان میں ٹرینڈ شو کیا ہے، اگرچہ ان کا ایک سیمپلنگ سسٹم ہوتا ہے اور ان کا سیمپل سائز محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ڈفرینٹ ڈیموگرافی سے، ڈفرینٹ علاقوں سے، ڈفرینٹ جگہوں سے یہ ڈاٹا اکٹھا کرتے ہیں، تو ایک اوور آل پکچر بنتی ہے، اور سارے پوری دنیا میں ڈاٹا ایسے ہی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ 25 کروڑ کا، 24 کروڑ کا اگر ملک ہے، تو اگر آپ اس کا صرف 10% بھی لینے نکلیں گے تو 2.5 کروڑ تو یہی بن جائے گا۔ تو اتنے بڑے بڑے سیمپلز نہیں ہوتے، سیمپلز ہمیشہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور مارجن جو اس میں نظر آتا ہے نا، 2-3%، 5% کا سوئنگ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ مارجن دے دیا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے سوئنگ جو گیلپ سروے نے شو کیا، آئندہ اس پر بات کریں گے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو گیلپ سروے سے جاتے جاتے بتا دوں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ ہر چیز میں پیچھے ہے، مسلم لیگ کو کوئی پسند نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، ہر گراف پہ مسلم لیگ پیچھے ہے، لیکن اگر آپ سروے دیکھیں تو ایک بات بڑی قابل غور ہے، اور مسلم لیگ نے ایک سوال کے جواب میں ان کا گراف ٹاپ کے اوپر ہے، انہوں نے ٹاپ کیا اس سوال کے جواب میں، اور وہ سوال یہ تھا، گیلپ والوں نے جو پوچھا تھا، گیلپ والوں نے وہ یہ پوچھا تھا کہ لوگوں سے کہ آپ آئندہ الیکشن میں کس جماعت کو بالکل بھی ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے۔ اس سروے میں مسلم لیگ نے ٹاپ کیا ہے۔ میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن کیوں نہیں چاہتے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔